مثال کے طور پر تحریک انصاف کا یہ بیانیہ ہے، رائٹ اور رانگ آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، کہ جی ہم سے الیکشن چرایا گیا. تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو سیٹ قومی اسمبلی کی چھوڑی ہے وہاں پہ آپ سارا فوکس کرتے کہ جی وی ہیو ٹو ون اٹ ٹو پروو دا پوائنٹ کہ جی ہم سے الیکشن چوری کیا گیا. تو اس کے میں یعنی چٹھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے، سارے جا کے لاہور میں ڈیرا ڈال دیتے. اور اب تو یہ ایک جماعت نہیں رہی، اب تو یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بن گیا ہوا ہے نا. بی محمود خان اچکزئی بھی ہیں، اختر مینگل بھی ہیں، یہ سارے، اور جماعت اسلامی آف آل دا پیپل. ہاں لیکن جماعت نے اپنا بڑا انٹرسٹنگ موقع رکھا، انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ احتجاج کریں گے. بہرحال میں صرف یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، 8 فروری کے دن آپ اگین پسند کریں یا نہ کریں، تمام تر ہرڈلز کے باوجود تحریک انصاف نے یہ کنوے کیا تھا کہ وی آر اے فورس ٹو ریکن ود. نو ڈاؤٹ. لیکن اب انفارچونیٹلی ان کا مسئلہ ہو رہا ہے ٹو مینی کوکس. ایک ادھر سے بات ہو رہی ہے، ایک ادھر سے بات ہو رہی ہے، اور اس میں مجھے تو سب سے اچھے مجھے جو پسند ہیں ذاتی طور پر ان کے بانکے سجیلی جوان، وہ یعنی مربت صاحب. آئی تھنک آئی مین ہی از آؤٹ آف دس ورلڈ. وہ جو ڈینڈیز ہوتے تھے نا یورپ کے، ہوتے تھے نا ایک زمانے میں، وہ سنگل ہینڈڈ لونر کلب والے، کیا بات ہے. اور انہوں نے جس طرح سعودی عرب پہ اٹیک مارا ہے، کیا بات ہے. اور یہ کہ ویسے اگر بات میں یعنی دیانتداری سے کہوں، کیونکہ انفارچونیٹلی اب ہمارے ہاں پالیٹکس جو ہے بیوی وہ اس وقت یہ 10 سے 11 والے، ویسے تو 11 سے 12 میں مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں، لیکن اب 7 سے 12 بجے تک ہی مزاحیہ شو ہوتے ہیں. If I were you, I would only be discussing one thing، کہ آج ہی ہمارے اتنے پیارے دوست امریکہ کو کیوں یاد آ جاتا ہے کہ پاکستان نے کچھ کمپنی سے بیلسٹک میزائلز لیے ہیں اور ان پہ سینکشنز لگائی گئی ہیں. Is it connected to Iranian presidents coming to Pakistan? But we are talking about this letter, which anyway، لیکن اچھی بات ہے آپ نے ذکر کر دیا تو ہم نے بھی چلیں اپنی کر دی. اب یہ ثنا بی بی اب ثنا بی بی بتائیں گی. اب آپ نے کہا کہ میرے تو فیوریٹ ہے مروت صاحب، تو ثنا صاحبہ جو ہیں وہ اسمائل بھی دے رہی تھیں. اور ثنا صاحبہ جس طرح مروت صاحب کے جو ہے وہ کہا گیا یہ انفرادی رائے ہے ان کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل اسٹیٹمنٹ آ جائے گی بیرسٹر غور کی کہ رؤف حسن صاحب کی انفرادی رائے ہم نہیں چاہتے، چیف جسٹس ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور ہم تو نہیں چاہتے؟ میں پہلے نصرت جاوید صاحب کو خوش کرنا چاہتی ہوں کہ میں بالکل بیلسٹک میزائل جو 4 کمپنیوں کو انہوں نے بلیک لسٹ کیا ہے پاکستان کو دینے کی، وہ بالکل ایرانین پریزیڈنٹ کے حوالے سے ہی ہے. ایران گیس پائپ لائن پہ آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ لو اور ہمارے جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے. اور یہ یاد رہے کہ ہم نے اگر ایران کے ساتھ یہ ایران گیس پائپ لائن جو ہم نے ابھی گوادر سے ایران تک ہم نے بنانا شروع کر دی ہے، اگر ہم نے اسے بیک آؤٹ کیا تو ہمیں $18 بلین کے لیے they will charge us. Iran will throw that at us and say کہ $18 بلین دے دو. تو یہ ہمارا پہلے بھی بڑی مشکل سے ہم نکلے تھے جرمانے میں سے. جی وہی تو جرمانہ لگا دیں گے وہ آپ پہ، تو آپ مہربانی کریں یا تو جو جرمانہ دے دیں یا تھوڑی سی ریڑھ کی ہڈی اپنا لیں. تو خیر نصرت صاحب کی بات کو میں نے، نصرت صاحب آئی ہوپ آپ خوش ہو گئے. اب میں آپ کی بات کر رہی ہوں. شیر افضل مروت صاحب میرے بھی بہت فیوریٹ ہے. وہ اتنے اس لیے فیوریٹ ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں لے کر آتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ بالکل عمران خان ہے. کیونکہ جب عمران خان صاحب کو بھی کہا جاتا تھا آف دا ریکارڈ کہ دیکھیں یہ ہمارے اس طرح کے اسپائز ہوتے ہیں، ادھر ہوتا ہے، تو انہوں نے جا کے یہ بتانے والی باتیں نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے ایران میں جا کے وہ بات بتا دی تھی وہ بیٹھ کے کہ یہ تو ہمارے تو اسپائز یوں ہیں، ہمارے اسپائز یوں ہیں. جب ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بات اب نہیں کرنی، وہی بات وہ جا کے کر دیتے تھے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات بھی ایسے ہی بس انہوں نے کر دی ہو. اور عمران خان صاحب he is the next عمران خان صاحب and I'm sure he's going to galvanize that popular support. لیکن ابھی رؤف حسن صاحب نے ابھی 2 دن قبل ہی یہ کہا تھا کہ یہ لاسٹ راؤنڈ ہے، پی ٹی آئی کا اچھا دور شروع ہو گیا ہے اور سارے انسٹیٹیوشنز ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں سارے انسٹیٹیوشنز ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور رابطے کریں گے. اور ہم تو یہاں پہ ہمارا تو جو ٹائم ہے وہ بالکل اچھا آ گیا ہے، یہ لاسٹ اسپیل ہے، لاسٹ، یہ تو بس کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیجئے. تو مجھے تو اب نہیں سمجھ آ رہی کہ اس خط کا کیا مراد ہے، یا وہ غلط تھا یا یہ سچ ہے. تو اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ یہ ضمنی انتخابات کو شاید تھوڑا سا بوسٹ اپ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، تو وہ بوسٹ اپ ہوا ہے. تو آج مجھے لگتا ہے کہ ان کو 8 فروری کا ڈر لگا ہے. جیسے 8 فروری کو ہو گیا تھا، ویسے 8 فروری سے سب کی ٹانگیں کانپتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آج ٹانگیں کانپتے ہوئے انہوں نے یہ لکھ دیا ہو.